ستم تو یہ ہے کہ ان احادیث کو صحیح گردانا گیا۔ پھر عقیدہ نبوت اور رسالت کے مسئلے کو بھی ہم نے عرض کیا کہ جنہوں نے نبوت اور رسالت کے عقیدے کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے گھر سے نہیں لیا، انہوں نے بھی گمراہی اختیار کی۔ انبیاء کو کہہ دیا کہ وہ انجانے میں نعوذ باللہ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ان سے ہو سکتا ہے۔ سب نے البتہ کہا کہ جو پیغام اللہ کی جانب سے پہنچانے کا کام ہے اس میں وہ البتہ معصوم ہے، باقی ان کی نجی زندگی ہوتی ہے اور نجی زندگی میں ان کے ذاتی مسائل میں نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے کوئی نبی ہے تو وہ ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کے برے فعل سے محفوظ، معصوم اور مطہر ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اہل بیت اطہار سے نہیں لیا گیا بلکہ اسرائیلیات سے بھری باتوں کو حدیث کا رنگ دے دیا گیا، اور اس حدیث کو صحیح گردانتے ہوئے لوگوں کے عقائد میں یہ بات آ گئی کہ انبیاء بھی نعوذ باللہ ہماری طرح ہیں، اور ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں تو انبیاء سے بھی سرزد ہوتی ہیں۔ بعض اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے کہ انبیاء، خاص کر پیغمبر اکرم سید المرسلین، وہ کوئی خطا کریں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ قائل نہیں ہیں، لیکن کتابیں بھری پڑی ہیں نعوذ باللہ من ذالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ، خطا، غلطیوں کے بارے میں احادیث کی صورت اور شکل میں۔ ہم آج ان باتوں میں سے چند باتوں کا ضرور ذکر کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، ان سے بھول چوک کا بھی امکان نہیں ہے۔ توجہ کیجئے ہمارے عقیدے پر، اور ہم دلائل بھی بعد میں لے کر آئیں گے، لیکن صرف عقیدہ نبوت کے بارے میں آپ ہم سے سنیں کہ ہم جو پیروان مکتب اہل بیت علیہ السلام ہیں، اس بات کے معتقد ہیں کہ نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ خطا سرزد ہوتی ہے، نہ بھول چوک ان سے سرزد ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور خاص کر دینی معاملے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان سے کوئی خطا اور غلطی سرزد ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ بخاری جیسی صحیح ترین کتاب میں مختلف جگہوں پر نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطاؤں کو، بھول کو اور غلطیوں کو، حتیٰ کہ برے افعال کو بھی نسبت دے کر حدیث کے نام پر لکھ دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ جو صحیح بخاری کو 100% صحیح مانتے ہیں، ان کا وہ عقیدہ بھی بن گیا ہے۔ جب نبی مکرم کی شان میں گستاخی انہی کی سیرت کے نام پر، حدیث کے نام پر کتابوں میں بھر دی گئی، تو ہم دشمنان اسلام سے کیا شکوہ کریں؟ ہم مشرکین سے، یہود و نصارہ سے کیا گلہ کریں کہ وہ ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیوں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ کیوں بری بری باتوں کو نبی مکرم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں غلط فلمیں بنا رہے ہیں؟ کیوں کارٹونز بنا رہے ہیں؟ کیوں خاکے تیار کر کے توہین کر رہے ہیں؟ یہ سارے گلے اور یہ سارے شکوے دشمنوں سے کرنے سے پہلے ذرا ہم توجہ کریں کہ جس کو ہم صحیح کہتے ہیں ان کتابوں میں حدیث کی شکل دے کر کے کیا واہیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئیں، اور اس کو لوگوں نے لے لیا۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ صرف اور صرف ان لوگوں کو آئینہ دکھاؤں جنہوں نے اہل بیت اطہار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا عقیدہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے ادھر ادھر کوشش کی، نتیجے میں اسرائیلیات ان کے ہاتھ آئی،
اور اسرائیلیات کو ہی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کی شناخت سمجھ لیا۔